اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قیام کربلا، قیام عاشوراء کے حوالے سے یہ عرض ہو رہا تھا کہ کیوں حسین تنہا ہو گئے۔ خطبہ منا میں مولا بیان فرماتے ہیں، معروف خطبہ ہے، کربلا کے واقعہ پیش آنے سے 1 سال پہلا امیر شام کی حیات میں یہ خطبہ آپ نے دیا۔ 1000 کے قریب مخلصین کو، اصحاب، تابعین اور مخلص شیعوں کو جمع فرمایا منا کے میدان میں۔ شاید اس کا وجہ یہ تھا کہ منا میں اتنی جمعیت ہوتی ہے کہ حکومت کی نگاہ سے خارج رہ سکتے، حکومت باخبر نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے شاید تھا کہ امام نے وہاں پر جمع کیا۔ البتہ ان سب کو جمع کرنا وہاں پر آسان بھی تھا، اس وجہ سے بھی خلاصہ امام نے سب کو جمع کیا اور وہ معروف خطبہ دیا، منشور کربلا، منشور قیام حسین۔ در حقیقت وہی خطبہ ہے جو آپ نے میدان منا میں دیا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ خدا نے مذمت کی علماء یہود اور علماء نصارہ کی، اس وجہ سے مذمت کی کہ یہ لوگ امر معروف بجا نہیں لاتے، نہی از منکر بجا نہیں لاتے، اسی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں مسلمان علماء سے، اصحاب تابعین سے خطاب کر کے، آپ کا جو بڑا مقام ہے دین کی وجہ سے ہے، معاشرے میں آپ کی بڑی حیثیت ہے، معاشرے میں آپ کا وقار ہے، آپ کا احترام رکھتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں ٹھکراتے ہیں، دین کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ کیوں دین کے لیے کام نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہ امر معروف نہی از منکر کے فریضے پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیوں باطل کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں ظالم کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں ظالم حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے؟ تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہر ممبر پر ظالم حکمران کی طرف سے خطبہ تقریر کر رہے ہیں، ظالمین کی حمایت کر رہے ہیں، اور آپ کو موت کا خوف ہے، اس وجہ سے زندگی آپ کو پیاری ہے، اس وجہ سے آپ خاموش ہیں۔ خدا کے راہ میں آپ نہ کوئی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہے، نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہو جائے، اپنی رسومات کی خلاف ورزی ہو جائے، اپنی ثقافتی چاہے عہد جاہلیت سے کیوں نہ ہو، ان رسومات کی خلاف ورزی ہو جائے، تم چیخ اٹھتے ہو، لیکن عہد و پیمان الہی، احکام خدا، احکام رسول اللہ کی خلاف ورزی ہو جائے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ امام یہی فرماتے ہیں کہ سابق امتوں کی نابودی بھی وجہ بھی ترک امر معروف، ترک نہی از منکر اور باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا ہے۔ آپ خود جب نکلتے ہیں مدینے سے یہی فرماتے، میں سیرت جد اور سیرت علی، میرے والد علی اور میرا نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ علی نے کیا وصیت کی تھی؟ حسن حسین سے وصیت کی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ حسن حسین اور میرا اولاد ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کی حمایت کرو، یہ پیغام علوی ہے۔ خطبہ منا میں اسی کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ امام اس کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران کے ساتھ مقابلہ تم نہیں دیکھتے ہو، لوگ زمین گیر ہو چکے ہیں، غریبوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، احکام الہی معطل ہو رہا ہے اور تم خاموش ہو، تم چپ رہتے ہو۔ تو ان خرابیوں کی وجہ امام یہی بتاتے ہیں کہ تمہاری خاموشی امر معروف انجام دینا ہے، نہی منکر کے فریضے پر عمل کرنا ہے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، خدا کے اطاعت کرو اور طاغوت سے بچو۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم ہوا ہے مسلمانوں کو کہ طاغوت یعنی خدا کے مقابل میں نافرمان طاقتیں جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، سرکش طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ طاغوت سے مراد ہر وہ طاقت جو خدا کی اطاعت نہیں کرتی۔ کلمہ توحید
میں بھی لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سب کو ٹھکرانا ہے، اللہ کو قبول کریں۔ ورنہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو بھی قبول کرتے تھے، بتوں کو بھی قبول کرتے تھے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کو قبول کرنا ہے، اللہ کے مقابل میں تمام طاقتوں کو، تمام معبودوں کو ٹھکرانا ہے۔ اسی طرح سے اس آیہ شریفہ میں ہر نبی کا پیغام یہ تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کے اطاعت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو امر معروف کا فریضہ، نہی از منکر، یعنی معاشرے میں معروف کو زندہ کرنا ہے۔ معاشرے کے ہر فرد لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دے دے، منکر اور برائیوں سے روکے، تو اس معاشرے میں برائی کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی ہے، معروف کے ترک کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی حدیث ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگو امر معروف پر عمل کرو، امر کرو معروف پر، نہیں کرو منکر سے۔ او لا یسلطن اللہ شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم، اگر امر معروف نہیں کرو گے، نہی از منکر نہیں کرو گے، خدا تمہارے غلط لوگوں کو تمہارے گردنوں پر مسلط کرے گا، یعنی تمہارے اوپر حکومت کرے گا، اور پھر آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم، اب اس کی دوسرا معنی بھی ہے، یعنی آپ کے اچھے لوگ پکاریں گے معاشرے میں، جب امر معروف نہی از منکر ترک کیا تو کوئی آپ کے اچھے لوگوں کے بات سننے والا نہیں ہوگا۔ حسین نے بھی پکارا، حسین کو شہید کیا، حسین کو لبیک نہیں کہا، ہم ابھی لبیک یا حسین کہتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں نے لبیک کہنے والے بہت کم تھے، کیوں؟ معاشرے نے امر معروف نہی از منکر کے فریضے کو ترک کیا تھا۔ اس وجہ سے یزید مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گیا۔ بس شہادت کربلا، مظلومیت حسین، سانحہ کربلا اور غم کربلا کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ معاشرہ نے امر معروف اور نہی از منکر کے فریضے پر عمل نہیں کیا۔ اگر اس پر عمل کرتے، باطل کے ساتھ مقابلہ کرتے، کیونکہ امر معروف نہی از منکر کا اعلیٰ درجہ جنگ ہے باطل کے ساتھ۔ پہلا مرحلہ دل سے، پھر زبان سے، پھر عمل سے، اعلیٰ درجہ جنگ کرنا ہے باطل کے ساتھ۔ کربلا کے قیام کا عنوان امر معروف نہی از منکر ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دی اور سب سے عظیم جنگ لڑی گئی۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں نے اس فریضے پر عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب سبت کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جب مچھلی کے شکار کے سلسلے میں شریعت کی خدا کی طرف سے منع آیا تو ایک گروہ نے اس منع کی خلاف ورزی کی، مکاری کی، اور ہفتے کے دن منع تھا شکار سے، انہوں نے کچھ ایسے تالاب بنائے کہ مچھلیاں آتی تھی ان میں اور پھنس جاتی تھی، اور اتوار کے دن یہ آ کر شکار کرتے تھے۔ ان پر عذاب نازل ہونے کا حکم ہوا، وہ مسخ ہو گئے۔ دوسرا گروہ جو خاموش تھے، ان کو نہی از منکر نہیں کرتے تھے، ان پر عذاب نازل ہو، وہ مر گئے۔ تیسرا گروہ جو نہی از منکر کے فریضے پر عمل کرتے تھے، وہ بچ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امر معروف پر عمل نہ کرنا باعث بنتا ہے اتنے عذاب کا، حتی خاموش رہنے والا۔ آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں، یا حسین خدا کی لعنت ہو، خدا کی رحمت سے دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کیا، جنہوں نے آپ کے قاتلوں کو تیار کیا، ان کے لیے زمین ہموار کیا۔ آخر فرماتے لعن اللہ امتا سمعت بذلک، خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے سنا ہے واقع کربلا کو، فرضیت بھی اس پر راضی ہوا۔ یعنی راضی ہونے والوں پر بھی لعنت کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ قاتل اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک معاشرہ راضی نہ ہو۔ اگر نہی از منکر پورا معاشرہ کر تو ایک گروہ مچھلی کے حوالے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی کیا وجہ ہے قوم صالح کہ 2 آدمی نے اس اونٹنی کو ذبح کیا؟ عذاب سب پر نازل ہوا، کیوں؟ علی نے فرمایا انما یجمع الناس الرضا والسخط، رضا اور سخط کی وجہ سے سب کا ایک حکم آیا، اس لیے کہ اگر
معاشرہ راضی نہ ہوتا، ان دو آدمیوں کے پاس جرأت نہ ہوتی ایسا کرنے کا۔ ان دونوں کو جرأت کیوں ملی؟ معاشرے کے راضی ہونے کی وجہ سے۔ ابھی آپ دیکھیں گرمی کی شدت میں ہمارے 6-7 سال کے بچے بھی ننگے ہو کر باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ معاشرہ نہیں مانتا ہے اس کو۔ تو گناہ گاروں کے گناہ میں خود گناہ گار اور معاشرہ دونوں شریک ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا قیامت کے دن مظلومین ظالمون کو دگنا عذاب دے دے۔ خدا فرماتا دونوں کی عذاب دگنی ہے، اس لیے کہ ظالم نے اپنے کو بھی گمراہ کیا، تم کو بھی گمراہ، تم نے اپنے کو گمراہ کیا، ظالم کو مزید ظلم کے حوصلہ افزائی کی۔ تو اس حوالے سے نہی از منکر کے فریضہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یزید پیغمبر کے جانشین بن گیا اور حسین نعوذ باللہ باغی کہلائے۔ اگر مسلمان نہی از منکر کے فریضے پر عمل کرتے تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ابھی ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے حسین نے قیام کیا اور جس فریضے کی ترک کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئے، یعنی امر معروف نہی از منکر ہم ترک نہ کریں، معاشرے میں زندہ کریں، معاشرے کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اپنانا چاہیے، امر معروف نہی از منکر انجام دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس تقیہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، تولا بھی ہے، تورا بھی ہے، یعنی معاشرے کے تقاضوں کے مطابق فریضے پر عمل کرنا۔ تقیہ کا مطلب خاموش بیٹھنا نہیں ہے، مخفی طریقے سے حق کی خدمت کرنا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس وقت کی طرح ہو، ابھی بھی امام زمان کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ تنہا ہے، امت تیار نہیں ہے۔ جب اہل کوفہ نے خط لکھا حسین آ گئے ایک خط پر، جبکہ آپ جانتے تھے میں شہید ہو رہا ہوں، لیکن امت نے جب لبیک کہا امام آتے ہیں۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر دعوت دی، امام کے پاس علم ہونے کے باوجود کہ یہ خیانت کریں گے آ گئے۔ ابھی ہم تیار ہو؟ جب مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کیوں خلافت قبول کی؟ فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، آنے والے آ گئے، مددگار پہنچ گئے، مجھ پر خدا کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، اسی لیے میں نے یہ خلافت قبول کی۔ اب ہم اسی طرح سے اگر ہم معاشرے کو تیار کریں گے، معاشرے کو تیار کرنے کے ذریعے امر معروف نہی از منکر ہے، البتہ حکمت عملی کے ساتھ مؤثر انداز میں سوچنے کے بعد پروگراموں کے ساتھ اس فریضے پر عمل کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔